صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، اور میں شروعات میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے اس عظیم ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے، اور جہاں پر خود آگ لگی ہو وہ اس آگ کو بجھائیں۔ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، ایک عظیم جمہوریت ہے، اور جہاں پر ہم یہ بات کو مانتے ہیں کہ عظیم ملک عظیم جمہوریت ہے، ہم کو یہ اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا، اور خاص طور سے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگوں سے ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا کشمیری کو ہم ہندوستان کا اول درجے کا شہری مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، اور اگر ہم مانتے ہیں تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ 12 دن میں 1800 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، جس میں سے قریب 600 لوگوں کو پیلٹ کی گولی سے زخمی کیا گیا، 125 لوگ گولی سے زخمی ہوئے ہیں، اور ان 600 پیلٹ کی زخمی ہونے والوں میں سے 150 لوگوں کی بینائی جا چکی ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، بلکہ ایمس جو ڈاکٹر گئے تھے انہوں نے وہاں کر اس منظر کو دیکھ کر کہا کہ میں نے اپنے اس کیریئر میں اس طرح کے حالات نہیں دیکھے، اور یہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جنگ کے زخمی ہیں۔ یہ سوال میرا حکومت سے ہے کہ اگر ہم کشمیریوں کو اول درجے کا شہری مانتے ہیں تو پھر اس طرح کا سلوک کیوں، اس طرح کا جبر کیوں؟ اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ بلٹ جواب نہیں ہے، بیلٹ جواب ہے، مگر آج ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ پتھر کا جواب ہم گولی سے دیں گے۔ کیا یہ اسی لیے کشمیر کی عوام نے آپ کو ووٹ دیا تھا؟ 1.5 سال سے آپ کی حکومت ہے، اور 1.5 سال میں آپ نے کیا اقدامات کیے؟ ہم نے کیا ماضی سے سبق حاصل کیا؟ 2008 میں زمین کا قصہ تھا، 2010 میں طفیل احمد کی موت تھی، اور اب 2016 میں ایک ملیٹنٹ کے لیے جس نے بندوق کو اٹھا لیا تھا، اس کی تائید میں 2-2 لاکھ لوگ اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ ہم تمام کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کیسے کشمیر کے نوجوانوں سے اس آزادی کے نعرے کو نکالیں گے، ہم کیسے وہاں پر پاکستان کے جھنڈے نہیں بلکہ ہندوستان کے ترنگے کو لہرائیں گے، ہم کیسے ان کے دل و دماغ میں ہندوستان کی اس عظیم جمہوریت کے ان انصاف کے اصولوں کو ان کے دل و دماغ میں کیسے ڈالیں گے، یہ ہم تمام کو سوچنا ہے۔ یقیناً 1.5 سال سے آپ اقتدار پر ہیں، مگر یہ تمام جو واقعات ہیں اس میں یو پی اے کا بھی رول رہا ہے۔ انٹرلاکیٹرز کی رپورٹ بنائی گئی جو برف دان میں نہیں بلکہ اس کو اٹھا کر کسی ایک کچرے کے کٹورے میں ڈال دیا گیا۔ یہ کشمیر کی عوام پوچھتی ہم سے، اور جب ہم آل پارٹی ڈیلیگیشن گئے تھے جس میں بی جے پی کے لوگ بھی تھے 2010 میں، ہر ایک نے آ کر کہا تھا کہ آپ کو کشمیر کی فکر اس وقت ہوتی ہے جب کشمیر جلتا ہے۔ یہ بتائیے پھر ہم نے اس انٹرم میں کیا کیا؟ 2008 میں ہوا، خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ 2010 میں گڑبڑ ہوئی، انریسٹ ہوا، خاموشی آئی، ہم سمجھ گئے کہ کامیاب ہو گئے۔ 2016 ہوا، اب پھر ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم خاموشی وہاں پر ہو گئی۔ میں آپ حکومت سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیا پالیسی ہے، کیا ویژن ہے، آپ کیا دینا چاہتے ہیں ان نوجوانوں کو جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں جو ہم نہیں مانتے؟ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ملیٹنٹس کو چھوڑ دیں، سیپریٹسٹ کے ان کے کال کو چھوڑ کر ہندوستان کے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے قائدین کے پیچھے جائیں؟ آج افسوس یہ ہے کہ سر، سابقہ چیف منسٹر کی خبر کی حفاظت کرنے کے لیے 25 CRPF کے جوان وہاں پر کھڑائے گئے۔ میں یہ پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے معزز وزیر داخلہ جانتے ہیں کہ میں نے ہر بار اس مسئلے کو اٹھایا پچھلے 8 مہینے میں بار بار ان کی توجہ اس جانب مبذول کرایا کہ دیکھو ملیٹنٹ جو مر رہے ہیں ان کے نماز جنازہ ہزاروں لوگ شرکت کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کافی تھا۔ کیا کر رہا ہے آپ کی آئی بی؟ اگر آئی بی نے رپورٹ بھیجائی تو آپ کو اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ آپ کا ایجنڈا آف الائنس ہے پی ڈی پی کے ساتھ، جس میں آپ نے کہا کہ افسپا کو نکالیں گے۔ 1.5 سال میں آپ نے افسپا کیوں نہیں نکالا؟ اقتدار تو آپ کے پاس ہے۔ آپ نے اپنے ایجنڈا آف الائنس کے ڈاکیومنٹ میں کہا کہ ہم ہر سٹیک ہولڈر سے بات کریں گے، سیپریٹسٹ سے بات کریں گے۔ آپ نے اس کا پولیٹیکل انیشیٹو، سیاسی اقدامات کی شروعات کیوں نہیں کی؟ آپ کے پاس تو 280 اراکین پارلیمان ہے، اتنی بڑی آپ کے پاس میجورٹی ہے، تو پھر ڈر کس بات کا آپ کو؟ یہ تو آپ نے ایجنڈا آف الائنس کی، آپ کا شخص ڈپٹی چیف منسٹر ہے وہاں پر، کہ آپ نے 1.5 سال میں کون سے اقدامات کیے ہم کو بتائیے۔
صرف کھڑے ہو کر یہ وفاداری اور محبت اور قومیت کی باتیں کرنا یہ بہت اچھا ہوگا، میں بھی کر سکتا ہوں، بہت زیادہ کر سکتا ہوں، مگر آپ حکومت میں آپ ہیں، اقدامات مستقبل میں آپ کیا کرنے والے ہیں یہ حکومت کو بتانا پڑے گا سر۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم کو پاکستان کے ناپاک ارادوں میں اس کو ناکام کرنا ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ دوسرے ہاؤس میں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں ہندوستان کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ورغلانے میں نہ آئے۔ سر یہ الزام ہم پر ہے، آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا؟ ہم نہ پاکستان کے کبھی ورغلانے میں آئے ہیں، نہ انشاءاللہ تعالی آئیں گے، نہ ہم ان لوگوں کے ورغلانے میں آئیں گے جو ہمارے وجود کے خلاف ہیں ہمارے ملک میں، ہم ان کے ورغلانے میں بھی نہیں آئے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصول انصاف کا تقاضا یہ ہے، اخلاقی فریضہ حکومت کا یہ ہے کہ وہ اقدامات کو آگے بڑھائیں۔ سر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حالیہ دنوں میں صلاح الدین کا بیان آیا ٹیلی گراف اخبار میں، اس نے صاف طور پر کہا کہ اب ہم لوگ تقریبی کارروائیاں ہند کشمیر سے باہر کریں گے۔ آپ اس کے اوپر کیا کریں گے؟ 12 دن سے کرفیو ہے، دودھ نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، آپ کیا پہنچا رہے ہیں وہاں پر؟ کوئی کشمیر کا تاریخ کا درس یہاں پر سب دے رہے ہیں۔ مجھے تاریخ معلوم، میں نے پڑھی تاریخ، اے جی نورانی کی کتاب پڑھی ڈسٹرکشن آف کشمیر، مگر میں حقائق کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کی اس ایوان کی کارروائی کو کل مستقبل میں مورخ جب لکھے گا تو مورخ مجھ پر الزامیہ نہ لگائے کہ میں نے منافقت کی، میں نے چاپلوسی کی، بلکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ حقائق کو اس ایوان میں حکومت کے سامنے رکھوں۔ یہ حکومت کی غلطی ہے کہ 1.5 سال سے آپ سو رہے تھے، یہ آپ کی ریمبو اور جیمز بانڈ کی اپروچ نہیں چلنے والی ہے۔ آپ کو ایک اسٹیٹسمین کا اپروچ اپنانا پڑے گا، اور اس اسٹیٹسمین کا اپروچ اس بات کا آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ بات چیت کا آغاز کریے، بلائیے ان لوگوں کو جن بچوں کے ہاتھ میں پتھر، میں مکمل کر رہا ہوں سر، جن بچوں کے ہاتھ میں پتھر ہے ان کا ہاتھ پکڑیے۔ سر کیا حکومت ایک کمیشن آف انکوائری بنائے گی تاکہ اس مرنے والے بچوں کو معلوم ہو سکے کہ ان کے ماں باپ کو کیوں مارا گیا ان کو؟ اگر ہم ہمدردی رکھتے تو الفاظ کی ہمدردی بہت ہو چکی ہے، ہر کشمیری یقین نہیں کرتا ہماری بات کو، وہ انصاف چاہتا ہے کیونکہ وہ ہندوستانی ہے۔ اور سر جو آپ دیکھیے جو پیلٹ کی گولیاں ماری گئی، پٹیدار کا ایجیٹیشن ہوا، جاٹوں کا ایجیٹیشن ہوا، کسی ایک کے اوپر آنکھ پر گولی ماری گئی؟ کسی ایک نے اپنی بینائی کھوئی؟ کیا کوئی اندھا ہوا اس میں؟ یہ آپ خود سوچ لیجئے۔ اگر آپ میں انسانیت زندہ ہے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم اپنے سیاسی اختلافات سے اٹھ کر دیکھیں، ورنہ یاد رکھیے اگر کشمیر کمزور ہوتا رہے گا تو اس کا فائدہ ان عناصر کو ہوگا جو ہندوستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے۔ اسی لیے کمیشن آف انکوائری بنائیے، اگر آل پارٹی ڈیلیگیشن بھی جائیے، اقدامات کریے، اپنے ایجنڈا آف الائنس پر کام کر کے دکھائیے، تبھی جا کر وہاں پر امن کو قائم کرنے کی شروعات ہوگی۔ اور یہ مت سمجھیے کہ خاموشی آ گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، اس پر کنسسٹنٹ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی چند گزارشات میں آپ کے ذریعے سے حکومت کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ سر میں آپ کے ذریعے سے جو کشمیر میں لوگ مارے گئے، چاہے وہ ہمارے سیکورٹی فورس کے لوگ ہوں یا وہ 50 لوگ ہوں، میں ان سب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ تشدد کا راستہ چھوڑیے اور ہندوستان کی جمہوریت پر یقین کریے، اور ہم آپ کے حق کے لیے لڑیں گے۔ جو وعدے ان سے کیے گئے پورا کیجیے، تاریخ کا درس میں یہاں پر مت دیجیے، تاریخ سب لوگ جانتے ہیں۔ شکریہ سر۔ Sri Adil Chaudhary.